اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اپنے تمام زرعی ادویات کے ڈیلرز اور پیسٹیسائڈ سیڈ سب برادری کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ آبادی کا صوبہ، اس کے اندر پاکستان کے اس ڈپارٹمنٹ پیسٹیسائڈ ڈپارٹمنٹ جس کو زرعی ادویات کا شعبہ بولتے ہیں، اس کے ناک میں 1997 سے لے کر جب ایک قانون بنا تھا کہ اس کی سیمپلنگ کا کاروبار شروع کیا گیا تھا، اس سے پہلے کچھ شکایتیں تھیں، بہت ساری شکایتیں تھیں، لیکن اس کے بعد ایک کالا قانون، میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو کی ہے کالے قانون کے نام سے، شاید وہ پنجابی کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ کالا قانون ایک پاکستان کے اندر نافذ کیا گیا تھا جس کے تحت محکمہ زراعت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اتنے اختیارات دیے گئے کہ انہوں نے آخرکار اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ جس طرح پاکستان کے دوسرے ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا اسی طرح کے اور ادارے، ان کے پاس اختیارات زیادہ ہیں اور ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پھر اس کے اندر کچھ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوا۔ اسی طرح یہ پیسٹیسائڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے زرعی ادویات کا شعبہ جو ہے، اس کے اندر جب سے یہ قانون نافذ ہوا تھا، اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم صاحب تھے، انہوں نے اپنی طرف سے تو اچھا کام کیا تھا کہ پاکستان کے اندر معیاری ادویات، زرعی ادویات ہوں، اور اس کے بعد یہ قانون کو نافذ کیا گیا، لیکن وہاں پر ایک ڈنڈی ماری گئی جس کے اندر جو پیسٹیسائڈ کی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے اثر و رسوخ، اپنا جو بھی انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، کوئی انڈر ہینڈ کوئی کام کیا یا جو بھی کیا، انہوں نے یہ ملبہ اٹھا کر ان ڈیلرز پر ڈال دیا گیا جو ان ڈسٹریبیوٹرز، یعنی ایک امپورٹر ہوتا ہے، ایک ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے، جو آگے جن کی ٹیمز ہوتی ہیں جو فیلڈ کے اندر جاتی ہیں، جو پیسٹیسائڈ کی مارکیٹ کے اندر جا کر پیسٹیسائڈ کو سپلائی کرتی ہیں، وہ انہوں نے جناب سارا نزلہ ڈالا پاکستان کے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں پیسٹیسائڈ کے جو ڈیلرز حضرات ہیں ان کے اوپر انہوں نے ڈال دیا۔ بات کو ذرا سمجھنا، اگر تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے، یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس کے اوپر میرے ذمہ دار بھائی بھی شور کرتے ہیں جی کہ زرعی ادویات 2 نمبر آ گئی، 2 نمبر آ گئی۔ پہلے تو میں اس بات کا آج انالیسس کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2 نمبر دوائی فارماسوٹیکل میں تو آ سکتی ہے، دال ماش کی 2 نمبر آ سکتی، پیٹرول 2 نمبر آ سکتا ہے، پاکستان کے اندر 90% چیزیں جو ہیں وہ 2 نمبر آ سکتی ہیں۔ پیسٹیسائڈ آپ کو 2 نمبر نہیں ملے گی، سب سٹینڈرڈ ضرور ہو جاتی ہے۔ ایک چیز یعنی ایک پروڈکٹ ہے، مثال کے طور پر کلوروپاریفاس ہے، لیمڈا ہے، اور اس کے علاوہ امیڈا کلوپریڈ ہے، بے شمار اس کے پروڈکٹ 360 پروڈکٹ ہیں۔ اس کے اندر اس کی شیلف لائف ہے، اور شیلف لائف کے اندر اگر وہ اس کا کیریئر بیٹھ جاتا ہے جو اس کے اندر ایکٹیو ڈالا جاتا ہے تو وہ 2% اگر نیچے چلا جائے، یعنی اگر کلوروپاریفاس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 40 EC ہے، تو وہ 40 سے 38 پر چلی جائے تو وہ سیمپل انفٹ ہو جاتا ہے، جسے عرف عام میں دوائی 2 نمبر کہا جاتا ہے۔ اگر 40 سے 42 یعنی زیادہ اس میں ایکٹیو ڈال دیا گیا تھوڑا سا، تو وہ بھی جناب 2 نمبر کے اندر دوائی کی اگر سیمپلنگ ہوگی تو اس کا رزلٹ اگر لیبارٹری سے آئے گا تو وہ 2 نمبر ہی شمار کی جائے گی۔ بیسیکلی 2 نمبر دوائی نہ بکتی ہے، اور جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دکانوں پر اور سر عام دوائی جو رکھ کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں کے اندر، وہ اوپر نہیں رکھتے، وہ سٹوروں کے اندر فرٹیلائزر، وہ اس کے اندر کچھ شکایتیں آتی ہیں، لیکن وہاں پر اتنا سخت قانون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ اس میں بڑے بڑے مافیا، بڑے بڑے انویسٹر شامل ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، ان کی بڑی بڑی رقمیں شامل ہیں۔ اس کے اندر کو اوپر نیچے وزن میں کمی ہوگی، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ ڈی اے پی جو ہے 46% ہے تو وہ نکل آئی، کم نکل آئی، یوریا جو 46% ہے وہ کم نکل آئی۔ اسی طرح یہ پیسٹیسائڈ کا معاملہ ہے۔ بات یہ ہے جی کہ جب سے یہ قانون بنا، آہستہ آہستہ اس قانون نے اپنا رنگ بدلنا شروع کیا۔ محکمہ زراعت کے جو انسپیکٹر حضرات پہلے ہوا کرتے تھے، اب ڈپٹی ڈائریکٹر سیمپل کرتے ہیں، ان کو اپ گریڈ کیا گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر کا نام دیا گیا۔ پھر انہوں نے جناب کچھ جو ہیں وہ ایماندار نمازی پرہیزی لوگ ہیں، وہ تو ایسا کام نہیں کرتے، وہ آتے ہیں سیدھا سیمپل کرتے ہیں، اور سیمپل کرنے کے بعد لیبارٹری کو بھیج دیتے ہیں۔ لیبارٹری کے اندر جو کچھ
کہیں اچھا بھی ہوتا ہے کہیں برا بھی ہوتا ہے. میں اس کے متعلق میری عمر گزری ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, میں زیادہ کھول کے تو نہیں بیان کر سکتا. کچھ حیا ان کا بھی ہے, 22 سال 23 سال میری عمر گزری ان کے ساتھ. لیکن اس فیلڈ کے ساتھ میں وابستہ ہوں. آج آج جو پورے پنجاب کے اندر ہڑتال ہوئی ہے اس کی مین وجہ وہ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوا یہ ہے جی کہ اب پروڈکٹ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ایک بوتل 1500 روپے کی, ایک بوتل 2000 روپے کی, ایک بوتل 3000 روپے کی, کم سے کم جو دوائی ہے وہ 800 850 900 روپے کی. اب یہ محکمہ زراعت کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان قانون پر عمل کرتے ہوئے جب یہ تشریف لاتے ہیں اور غنڈوں کی طرح آتے ہیں, ان کے محکمے کا کلرک, ان کے محکمے کا چپڑاسی, ان کے محکمے کا جھاڑو دینے والا آدمی جو ہے وہ جب مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے کوئی منسٹر آتا ہے. یعنی اگر اس کی بات کو سمجھا جائے, دیکھا جائے, اس کے طور طریقے سے بولنے کا انداز دیکھا جائے تو آپ حیران ہو جائیں جس طریقے سے یہ بیہیو کرتے ہیں ڈیلروں کے ساتھ. ڈیلرز بیچارہ مجبور ہے, وہ اپنی ان کی خوشامد کر کے یہ سوچتا ہے کہ شاید میں سیمپلنگ سے بچ جاؤں گا یا میرا سیمپل جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن یہ لوگ کھاتے بھی ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا. جو میرے شہر کے لوگ ہیں مجھے جانتے ہیں, میں اس کی مثال دیتا تھا. ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہے, مجھے فرمائش آنی کہ جناب ہم نے میٹنگ پہ جانا فیصل آباد یا کہیں لاہور جانا ہے تو گاڑی بھیج دی جائے جدید ماڈل کی. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جدید ماڈل کی. اب اس میں اس وقت ایکسل آئی ہوا کرتی تھی یا ہونڈا سیوک ہوتی تھی, 18 19 ماڈل 20 ماڈل. یہ گاڑیاں بھیجنی, صبح لے کے جانی جناب نے, شام تک سیر سپاٹا کرنا, سیر سپاٹا کرنے کے بعد اپنا تمام ضروریات زندگی میٹنگ کے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی سیر, اپنا جو لوازمات کرنے وہ کرنے کے بعد واپس آ جانا اور آ کر بل میرے جیسے بندے نے ان کو دینا. یہ بہت دفعہ ہوا. مگر اسی طرح ہر جگہ کہیں راشن لگا ہوا ہے, کہیں جناب کچھ لگا ہوا ہے, کہیں جناب کچھ لگا. میں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جب پروڈکٹ اتنا مہنگا ہو گیا اور جب یہ لوگ آتے ہیں 3 بوتلیں لے کر جاتے ہیں سیمپل کرنے کے لیے. ایک بوتل جس کا سر باندھ کر اس کے اوپر مور لگا کر اس کو دکان پر رکھ جاتے ہیں, 2 بوتلیں یہ لے جاتے ہیں. اب جو بوتل جو گورنمنٹ کی ریکمینڈ شدہ بوتل ہے وہ یہ ہے جی کہ 250 ml جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر جانی ہے. اب کیا یہ پوری بوتل بھیجتے ہیں؟ کیا وہ جو 2 بوتلیں لے کر جاتے ہیں جب سیمپل کا رزلٹ آ جاتا ہے کیا اس کے بعد وہ واپس کرتے ہیں؟ وہ نہیں آتی, وہ دفتر سے کہیں چلی جاتی ہے. اب پورے پنجاب کے اندر آپ ڈیلر لگا لیں اور ڈیلروں کی سیمپلنگ سال کے اندر کم از کم, مہینے کے اندر کم از کم, یعنی سال کے اندر لگائیں تو 4 5 6 سیمپل ایک ڈیلر کے. اچھا مہینے کے اندر لگائیں یا 1.5 مہینے, بہت زیادہ کسی کو رعایت دے دی تو 3 مہینے یا 2 مہینے کے بعد اس کا سیمپل ہو جاتا ہے. جب سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر جناب سب کے سیمپل ہونے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بعض اوقات ان کو اتنی اتھارٹی دی گئی ہے کہ یہ آ کر 5 5 6 6 پروڈکٹ کا سیمپل لگاتار کر لیتے ہیں. اور جب یہ سیمپل کرتے ہیں آپ اندازہ کریں, اگر ایک بوتل آپ کم سے کم ایوریج بھی لگا لیں 1500 روپے کی ایک بوتل ہے تو یہ 5 بوتلیں یعنی باندھ کر سر اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر ریبن لگا کر وائٹ کلر کا اس کے اوپر وہ لاکھ کی مور لگا کر وہ رکھ کے دکان پر, اور 2 بوتلیں یہ ساتھ لے کے 10 بوتلیں لے گئے. اب اس کے پیسوں کی کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں 1500 روپے کے حساب سے آپ اس ڈیلر کے پیسے لگا لیں کتنے پیسے جو یہ دفتر لے گئے. کیا وہ جب رزلٹ آتا ہے اس کے بعد کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ بوتل واپس کی جائے؟ جو بوتلیں پڑی ہوئی ہیں چلو جو لیبارٹری کے اندر چلی گئی, لوگ اس وجہ سے پوری بند بوتل دے دیتے ہیں کہ یہ کہیں اس میں اوپر نیچے نہ کوئی کام کر دے. وہ کہتے ہیں کہ سیل بند بوتل بھیجو, ہماری بوتل کا نقصان ہم برداشت کر لیں گے لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں کو مناپلی کر کے یا اس کو اوپر نیچے کر کے. تو اس کا جناب اس میں 100 طریقے ہیں. مطلب اگر کسی کے ساتھ بدلہ لینا ہے تو آپ اس کی بوتل کے اندر انجیکٹ کر دیں یوریا 15 ml تو اس کا سیمپل انفٹ آ جائے گا. اوون جس کے اندر ہم کھانا گرم کرتے ہیں اس کے اندر 1 2 منٹ یا 1 منٹ یا 1.5 منٹ اس بوتل کو اس کو ہیٹ اپ کریں, اس کے بعد بوتل لیبارٹری کے اندر بھیج دیں, بوتل کا سیمپل انفٹ آ جائے گا. اب کچھ ڈیلر ہیں جو جن کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کو کسی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر ڈرتا ہوا ڈیلر ان کو جناب بند بوتل دیتا ہے. اب 3 بوتلیں ایک بندے کی ضائع ہوئی. پوری مارکیٹ کا اگر سیمپل کیا جائے مثال کے طور پر ایک مارکیٹ کے اندر 90 یا 100 دکانیں ہیں, 3 3 بوتلیں گئیں,
ہر کسی کا سیمپل کیا تو جناب اب اندازہ لگا لیں 3 بوتلوں کے حساب سے کتنی بوتلیں یہ اکٹھی کر کے لے گئے. اسی طرح پورے پنجاب سے کتنی بوتلیں اکٹھی کر کے لے گئے. کیا وہ بوتلیں واپس آئیں؟ کیا ان بوتلوں کو کا معاوضہ جو حکومت پاکستان کے شاید قانون کے اندر، مجھے میں کنفرم نہیں اس کو کہتے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ گورنمنٹ اس کا بل ادا، کیا وہ جو پیمنٹ ہے وہ واپس ڈیلر کو دی جاتی ہے جو بوتلیں لیبارٹری کے اندر دی جاتی ہیں، یا یہ اپنے دفتر کے اندر اپنے اندر رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر لیبارٹری سے سیمپل انفٹ آ جائے تو اس کو ری سیمپلنگ کے لیے بھیجا جائے یا اس کو ایویڈنس کے لیے پیش کیا جائے. کیا وہ 2 بوتلوں کے پیسے اب 1500 3000 روپیہ لگا لیں مثال کے، یہ اب چلو اب تو ریٹ زیادہ ہو گیا، پہلے 500 800 900 1000 جب تک ڈیلر نے برداشت کیا. اب اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلر اب چائے کا کپ نہیں پی سکتا، مارجن آف پرافٹ کم ہو گیا. پھر اس کے علاوہ جو ذمہ دار ہے وہ دوائی لے کر جاتا اور دوائی کے پیسے واپس نہیں کرتا. اس کا آپ اندازہ کریں، مثال کے طور پہ کاٹن ہے، وہ جب سیڈ لگاتے ہیں، سیڈ لگانے کے بعد جب وہ کاٹن گرو کرتی رہتی ہے سپرے ہوتی رہتی ہے، رزلٹ اچھا آتا رہتا ہے. جس وقت پھل دینے کا ٹائم آتا ہے تو جب جو ڈیلر ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں پیسے دیں، ہمارا اب آپ کی فصل اتر چکی ہے یار، آپ کی دوائی نے تو ہمارا بیڑا گرک کر دیا، ہماری فصل خراب ہوگی، ہماری فصل جو ہے 50 من نکلنی تھی پر ایکڑ تو وہ تو نکلی ہے جی 30 من 35 من. اب اس نے یہ فیکٹر نہیں نوٹ کیا کہ میں نے سپرے سر پر کھڑے ہو کر کروائی، میں نے اپنے نوکر سے سپرے کروائی، میں نے اس میں سے گھاس پھوس ختم کیا، میں نے پراپر طور پر پیسٹ کاؤٹنگ کی نہیں کی. یہ ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں ڈیلر کے. اب حالات اس وقت یہ ہو گئے کہ انہوں نے اس طریقے سے سیمپلنگ شروع کی جس طرح ابھی یہ تازہ مثالیں جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ جیو فینسنگ کے اندر وہ جو آ رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں بھی ہاں بھی تیرا نام دیا گیا، باقی آگے جو عمران خان صاحب نے بیان کیا وہ سارا کچھ. اسی طرح یہ لوگ کہیں مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں جناب، ڈیلر ان کو چائے پیش کر رہا ہے، کہیں جناب ان کی خدمت روسٹ بروسٹ پیش کر رہا ہے، کہیں پر چکن پکوڑے پیش کیے جا رہے ہیں، کہیں پر جناب ان کا راشن فراہم کیا جا رہا ہے، کہیں پر جناب ان کی واشنگ مشین ٹھیک کرا کر دی جا رہی ہے. یعنی انہوں نے ڈیلر جو ایک انویسٹر ہے جو انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا اس کو چور بھی بنا دیا اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اتنا روب ڈالا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ چوڑا بن گیا. اب چوڑے کی اوقات جو ہے وہ شاید اس سے بہتر ہو کہ جب گٹر بند ہو جائے کسی افسر کا تو وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ تو عزت سے لے کے آتا ہے نا. تو میں اس کو جو سینٹری والے بندے ہیں، معذرت بھائی میں اس کو یہ لفظ آپ کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، کیوں ان کا گٹر بند ہو گیا تو سب کچھ ان کا بند ہو گیا. تو مگر ڈیلر جو ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ اس سے سینٹری والے مین سے جو ہے اس سے بھی نیچے اس کی اوقات ہے. پاکستان کے اندر پورے تو مجھے نہیں پتا لیکن پنجاب بھر کے اندر 3 دن لگاتار دکانیں جو ہیں وہ بند رہی ہیں. اب اس وقت پیسٹی سائیڈ کا کام شروع ہو چکا ہے، کاٹن پر سپرے ہو رہی ہے، اور یہ نقصان جو ہوا ہے اس میں ذمہ دار کا کتنا نقصان ہوا، اس میں جناب ڈیلر کا کتنا نقصان ہوا. لیکن ڈیلر مرتا کیا نہ کرتا، آخرکار اس کو احتجاجاً دکانیں بند کرنا پڑی اور دکانیں بند کر کے تو جناب اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اب جناب ان کو لالی پاپ دیا گیا کہ اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں. بیسیکلی یہ قانون ہی غلط ہے. اگر دیکھیں اگر امپورٹر آتا ہے سب سے پہلا سیمپل وہاں پہ کیا جاتا ہے، جو ان کا زراعت کا انسپیکٹر ہوتا ہے نا، جو ایک مطلب کہ جو امپورٹ کا مال آتا ہے کنٹینر آتا ہے وہاں سیمپل کرتا ہے. اس کے بعد امپورٹر کے دفتر میں آ کے سیمپل ہوتا ہے، اس کے سٹور کے اندر سیمپل ہوتا ہے، پھر جب پیکنگ پلانٹ پر جاتا ہے وہاں پر سیمپل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب دوائی لیٹر پیک کے اندر پیک ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر سیمپل ہوتا ہے، پھر جناب اس کے بعد وہ لاٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آتی ہے. اور جو اچھی کمپنیاں تمام تقریباً وہ جب پروڈکٹ خریدتی ہیں وہ اپنا سیمپل کرواتی ہیں اپنی تسلی کے لیے تاکہ ہماری ساکھ خراب نہ ہو. جہاں اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر جب سیمپل خدا نخواستہ کو مطلب 2% اوپر یا 2% کا اوپر نیچے سب سٹینڈرڈ آ جائے تو یہ جناب ایسے جاتے ہیں. سیکٹری صاحب سے ایک آتی فیکس آتی ہے، دفتر میں آتی ہے، موبائلیں پولیس کی آتی ہیں، موبائلیں آنے کے بعد جناب ایسے جیسے قتل کا کوئی جناب کوئی مجرم ہو اس کو پکڑنے کے لیے موبائلیں جاتی ہیں. اور پھر جناب آگے وہ عدالتوں کے اندر دھکے کھاتا رہے، اس کو سزا ہو جائے، سزا 10 سال 15 سال 5 لاکھ 10 لاکھ جرمانہ. لیکن جج صاحبان جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ معاملہ کیا ہے. وہ
مطلب کیس تو چلتا ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی ساکھ دکان کی وہ خراب ہو جاتی. بیسیکلی اس بیچارے کا قصور کیا، بوتل بند آئی کمپنی سے، بند کمپنی نے بوتل بھیجی، سیل لگی ہوئی، ہر چیز لگی ہوئی، ریپر لگا ہوا، اگر اس کے بعد بوتل سب اسٹینڈرڈ آ جاتی ہے یا اس کو انفٹ آ جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ امپورٹر، وہ ڈسٹریبیوٹر ہونا چاہیے. محکمہ زراعت ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، محکمہ جو زراعت ہے وہ کارروائی کرتا ہے اس آدمی کے خلاف جو بیچ رہا ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ بوتل کے اندر پانی ہے، پٹرول ہے یا زائلین ہے یا کیا کچھ ہے. یہ پاکستان کے اندر اندھا قانون، میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کی ہوئی ہے پرانی، پہلے پڑی ہوئی ہے، اندھا قانون، پیسٹی سائیڈ کا اندھا قانون. تو یہ اندھا قانون جو ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کالی بھیڑیں جس طرح دوسرے محکموں کے اندر موجود ہیں، اسی طرح محکمہ زراعت کے اندر کالی بھیڑوں کا بھرمار ہے. اس وقت اگر کسی کا بچہ اب بہترین جاب تلاش کرنا چاہے تو وہ محکمہ زراعت کے اندر جناب یہ جو انسپیکٹر یہ وہ فلاں یعنی کرتے کرتے ترقی وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تک چلا جاتا ہے. تو یہ جناب گولڈن جاب ہے، نوٹ کمانے والی. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو آگ لگے گی، اور اس کے علاوہ یہ حقیقت ہے. میرے ساتھ کو مناظرہ کرنا چاہے تو میں ثابت کر سکتا ہوں. مقصد یہ ہے 22 سال 23 سال میں نے اسی فیلڈ کے اندر کام کیا، میرے سے ان کی کوئی بات نہیں چھپی ہوئی. یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ابھی تو میں نے آپ کو یہ ویڈیو کے اندر ان کے کپڑے میں نے نہیں اتارے، بہت کچھ میں نے آپ کو یہ سمجھے کہ ان کا سفید لباس سفید ہی رہنے دیا، اس کے اوپر میں نے دھپے نہیں پھینکے. اور یہ پھر یہ یہاں سے نہیں چلتا. یہ ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ان کے ساتھ جو گیم کی جاتی ہے وہ اوپر ہائی لیول پر کی جاتی ہے. وہ بڑے بڑے جو گرگ بیٹھے ہوئے نا، جو ان کے ہیڈ بیٹھے ہوئے وہاں تک وہ بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی. نہ پیسٹی سائیڈ کے ڈیلر بے شرم اور بغیرت قسم کے لوگ، ان میں اتحاد ہے. اگر آج جس طرح اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح وہ اکٹھے ہوں ان لوگوں کے خلاف جو ان کی ریکوریاں روکتے ہیں، اور اکٹھے ہوں ان لوگوں کے خلاف جو ناجائز ان کو محکمانہ طور پر تنگ کرتے ہیں. آج جو نکلے ہو 15 سال 20 سال میں نے اس پہ آواز اٹھائی. میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ کام جب تک نہیں کرو گے، جب تک آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، جب تک حکومت پاکستان کو اصل حقائق آپ نہیں بتاؤ گے کہ پاکستان کے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تبھی جا کر جب ایک چیز کا فیکٹ کسی گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پھر وہ انالیسس کرتی ہے یار اس کے اندر واقعی یہ اور اس کے پروف ہیں. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے، میری تو عمر گزری ہے انہی لوگوں کے ساتھ. تو اسی طرح بہت سارے ڈیلرز ہیں، آپ ان کا سروے کر کے دیکھیں، ان کو ذرا کرید کر دیکھیں تو وہ بتائیں گے کہ ہم ان لوگوں سے کتنے تنگ ہیں اور یہ ہمیں کس طرح ہمارے ناک کے اندر انہوں نے دم کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم مجبوری سے یعنی ذمہ دار تو جو ہے لیکن یہ محکمہ جو ہے یہ محکمے نے اپنی ایک راج پیدا کیا. انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائے، باقی جہاں کچھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارا ریٹ بھی بڑھنا چاہیے، ہمارے معاملات بھی زیادہ ہونے چاہیے. محکمہ زراعت کے اوپر شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے. اس کے جو قوانین ہیں اس پر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بہت ساری خامیاں نقائص موجود ہیں. اگر ان کو نہ دور کیا گیا یہ جو ناجائز آمدنی والا ذرائع ہیں یہ پھیلتے پھیلتے اتنا ناسور پھیل جائے گا. اب تو پھیل ہی چکا تقریباً، جو آتا ہے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. لیکن اس میں اچھے لوگ بہت سارے ہیں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، ان کے میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں در پردہ ان کا عبادت اللہ تعالیٰ کی. ایسے لوگ بھی ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے، آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں. لیکن کالی بھیڑوں کی تعداد اس میں بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور پھر یہ جس طریقے سے ڈیلر کے ساتھ یہ اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں، جس طریقے سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، آپ اندازہ کر لیں اس سے کہ جو میں نے صورتحال بتائی ہے کہ ایک ڈیلر کی 3 بوتلیں ایک بندے کی دکان سے چلی جائیں، 3,000 کی بھی ہو، 3,000 تو گیا. اس کو وہ جو پروڈکٹ بیچ رہا شاید اس پورے 100-200 لیٹر 400 لیٹر بیچنے کے بعد اس کو 3-4 ہزار روپیہ بچا ہوگا، مگر وہ 3 بوتلیں لے گئے. یہ ایک وہاں پر رکھ دی، اس کو آپ کھول نہیں سکتے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. اچھا اور پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا سیمپل کلیئر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ بیچارہ ڈیلر جو نا اس بوتل کو کھولتا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جب یہ آئیں تو ان کو دکھائیں کہ سر میرا سیمپل فلاں ڈیٹ کو ہوا ہے، اب مجھے معافی دے دیں.
نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، وہ پڑی پڑی ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جب آتے ہیں جناب، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آئے، دھاوا بولا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو جس بندے کی میں نے وہ گاڑیوں والی بات سنائی ہے، میرا پروڈکٹ آیا جناب، مارکیٹ کے اندر رکشے سے اترا، ابھی دکان پر رکھا اور وہ آ گیا جناب۔ میں اس کا نام نہیں لے رہا، اس کو مطلب یہ میری خبر پہنچ جائے گی اس تک۔ آیا، اس نے سیمپل کیا، سیمپل بھی وہ کیا ڈھونڈ کے، یعنی جس کے اندر 3 زہر موجود تھے، وہ سب سے زیادہ مشکل، جس میں 2 زہریں ہوں تو وہ سارا معاملہ خراب ہے، ایٹرازین پلس ایماٹرین۔ یہ ایک دفعہ اس نے سیمپل کیا، وہ بھی اندر سے سٹور سے ڈھونڈ کے لے کے آیا۔ خدا جانے کیا اس کو رنجش تھی، یعنی ایماٹرین، ایٹرازین پلس پروپسی کلور۔ وہ خدا کا شکر ہوا جی 7-8 ماہ تک پروپسی کلور کا وہ سالٹ جو لیبارٹری کو نہ مل سکا۔ پھر انہوں نے کہیں سے ارینج کیا، 7 ماہ بعد مجھے میرا رزلٹ ملا، جس کے اوپر میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اس جو وہ افسر تھا، اس بدبخت نے جو کچھ میرے ساتھ وہ کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا۔ اس کی شکل بھی کالی، اس کا چہرہ بھی کالا، اس کا اندر بھی کالا، لیکن اللہ تعالیٰ سچ کو سچ ہوتی ہے۔ کیوں میں کون سا کوئی مطلب کہ ایسی بات تھی، مقصد یہ بات ہے کہ اسی طرح ہر شہر کے اندر بہت سارے ڈیلر آپ کو ان چیزوں سے دکھی نظر آئیں گے، اور دکھی لوگوں نے آج احتجاج کیا، 3 دن سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب تازہ رپورٹ کے مطابق ہڑتال ختم کی گئی ہے۔ ابھی انہوں نے جناب ان کو لالی پاپ دیا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر آپ کے ساتھ کو بہترین معاملات حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ہے جی کالا قانون اور کالے لوگ، جن کے متعلق جتنی بھی ان کی تعریف کا جائے اتنا ہی کم ہے۔